أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامان کی تلاشی کرنا شروع کر دی قبل وعاء اخیہ، اپنے اس چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کے سامان سے پہلے. ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر انہوں نے اپنا گم شدہ سامان بازیاب کر لیا اپنے چھوٹے بھائی کے سامان سے. کذالک کدنا لیوسف، اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سکھائی. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے مگر اللہ جب چاہتا تو. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے کے اوپر ایک اور جاننے والا ہے. قالو، وہ برادران کہنے لگے، ان یسرق، اگر اس چھوٹے بنیامین نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، تو ہو سکتا ہے اس نے کی ہو اس لیے کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یعنی یوسف نے بھی کی تھی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف علیہ السلام اس بات کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھے ہوئے ان کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے اور دل میں یوں کہہ رہے تھے، بل انتم قال انتم شر مکانا، تم بڑے برے لوگ ہو الزام لگانے میں. واللہ اعلم بما تصفون، اللہ ہی خوب جانتا ہے جو تم گھڑ کے لائے ہو. گزشتہ آیات میں یہ بات آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے مصر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی بنیامین کو بھی لے کے آئے جو یوسف علیہ السلام کے ماں شریک تھے. ان کی والدہ کا نام راحیل تھا اور راحیل سے 2 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پیدا ہوئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور باقی جو 10 تھے وہ دیگر بیویوں سے تھے. 4 شادیاں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی. تو یہ دونوں کی ماں ایک ہی تھی، اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس باذن الہی اللہ کے حکم سے روکنے کی تدبیر کی کہ ان کے سامان میں اپنا ایک پیالہ، ایک قیمتی سامان ڈال دیا. اور چنانچہ جب قافلے والے پیچھے گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ تم میں سے کسی نے چوری کی ہے، انہوں نے روک دیا. چنانچہ جب یوسف علیہ السلام نے واپس انہیں طلب کیا تو اب یوسف علیہ السلام نے سامان کی تلاشی لینا شروع کی. تلاشی اس طرح سے لی کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے باقی 10 بھائیوں کے سامانوں کی خوب تلاشی لی. پتہ تو تھا کہ سامان کہاں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ تدبیر اللہ کی جانب سے تھی، اللہ کی طرف سے حکم یہی تھا تاکہ کسی کو شک اور شبہ نہ ہو. اللہ کی منشا بھی یہی تھی کہ ابھی یہ بات ظاہر نہ ہو کہ
کہ بھائیوں پر یہ بات ظاہر نہ ہو کہ یہ بنیامین یوسف کا بھائی ہے اور یہی یوسف ہے جو اس وقت مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اس بات کو چھپانا تھا، امتحان تھا یوسف علیہ السلام کے لیے بھی، یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی اور برادران کے لیے بھی امتحان تھا۔ اس سارے سامان کی تلاشی لینے کے بعد جب چھوٹے بنیامین کے سامان سے جب تلاشی لی گئی تو وہ سامان تو وہاں سے نکل آیا، جو گم شدہ سامان تھا وہ وہاں سے نکلا۔ سب ہکے بکے رہ گئے کہ یہ سامان کہاں سے نکل آیا۔ پہلے کہہ چکے تھے وما کننا سارقین، ہم نے چوری نہیں کی ہے، اور یہ بھی کہہ چکے تھے کہ پوچھا گیا کہ کیا سزا ہوگی اگر تم میں سے کوئی چور پکڑا گیا، تو یہ انہوں نے برملا کہا تھا کہ سزا یہی ہوگی کہ جس کے پاس سے سامان پکڑا گیا اسی کو بادشاہ اپنے پاس رکھ لے اور اسی کو غلام بنا لے۔ یہ سارے وعدے دے چکے تھے۔ اب بنیامین کے سامان سے جو ہے وہ پیالہ نکل آیا، ڈر گئے کہ اب ابا جان کو جا کے کیا کہیں گے، ہماری زبان کے مطابق تو ان کو تو بادشاہ مصر کا روکے گا اور یہ غلام بن جائیں گے، اور ہم جب ابا کے پاس جائیں گے تو ہم ابا کو کیا جواب دیں گے، پریشان ہو گئے۔ چنانچہ جب پریشان ہو گئے تو الزام ڈالنے کی کوشش پہلی یہی کی کہ اس چھوٹے پر الزام ڈالا اور کہا کہ ہاں اس نے چوری کی ہوگی، اس نے چوری کی ہوگی۔ اور کیوں اس نے چوری کی ہوگی؟ اس لیے اس نے چوری کی ہوگی کہ اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ یہ بات انہوں نے برملا کہی۔ یوسف علیہ السلام اپنے کانوں یہ ساری باتوں کو سن رہے۔ یوسف علیہ السلام پر بچپن میں ایک الزام تھا چوری کا، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کی ایک مرغی بغیر والد صاحب کی اجازت کے کسی مستحق کو دے دی، غریب کو دے دی۔ اس پر یہ انہوں نے چوری کا الزام لگایا تھا کہ ہمارے بھائی نے باپ کے مال سے چوری کی۔ تو وہ بات انہیں یاد تھی، یقیناً معمولی سامان تھا، اور اگر کوئی صدقہ کرتا ہے اس طرح سے تو وہ مذائقہ بھی نہیں ہے، کسی مستحق کو دے دی انہوں نے۔ وہ بات انہیں یاد تھی، وہ پرانی بات، آج سے 40 سال پہلے کی بات کہنے لگے۔ اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا، لہٰذا یہ چور لوگ ہیں۔ اور پھر بنیامین کو ڈانٹا اور یہ کہنے لگے اے راحیل کے بیٹے تم چور ہو، تمہارا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت بنیامین جو تھے وہ پہلے تو معلوم تھا کہ یوسف یہ میرے بھائی ہیں، لیکن چھپانے کا حکم تھا کہ بتائیے گا نہیں، تو انہوں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، مجھے کیا معلوم کہ کس نے سامان کے اندر یہ پیالہ رکھ دیا ہے۔ اور بڑا عجیب جملہ کہا تمہیں پچھلی بار کی بات یاد نہیں ہے جب پہلی بار تم مصر میں غلہ لینے کے لیے آئے تھے اور بادشاہ نے پونجیاں تمہارے سامان میں رکھ دی تھیں اور تمہارے پیسے واپس سامان میں لوٹا دیے تھے، اور گھر جا کے تم دیکھنے لگے اور وہاں تم بڑے خوش ہوئے ہو، وہاں تم نے اپنے اوپر چوری کا الزام نہیں لگایا تھا، وہاں تو تم نے یہ کہا تھا کہ جناب بادشاہ نے بڑا احسان کیا ہے، یا بادشاہ بھول گیا ہے کہ اس نے ہمارے پیسے واپس ہمارے سامان میں رکھوا دیے، تو آج یہ تعویل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یوں کیوں نہیں کہہ رہے ہو کہ کہیں کوئی بھول گیا ہے اور اس نے سامان جو ہے وہ ڈالتے وقت کہیں بادشاہ نے پیالہ بھولے سے رکھ دیا ہو؟ آج یہ بات تمہیں کیوں نہیں آتی ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان الزام لگانے میں تو بڑا ہوشیار ہے، آدمی کو تحقیق کرنی چاہیے، بلا تحقیق آدمی کسی پر الزام نہ تھوپے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی بات بد کردار لے کے آتا ہے، بری بات، تو اچھی طرح سے اس بات کی چھان بین کرو، بلا تحقیق بات کو آگے منتقل نہ کیا کرو، اور خاص طور پر کسی پر الزام لگانا۔ تو حضرت بنیامین نے خوب انہیں سنائی، خوب ڈانٹا کہ میرے اوپر تم الزام لگاتے ہو، حالانکہ تم نے میرے بڑے بھائی یوسف کو تم نے گم کیا ہے، اور اسی طرح سے تم نے ہمارے باپ کو یعنی یعقوب علیہ السلام کو تم نے ستایا ہے، اور ہر موڑ پر تم ہمیں ستاتے رہے، تکلیف دیتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کلام سنتے رہے، یہ 10 کے 10 ایک طرف اور چھوٹے بنیامین ایک طرف، یہ کلام ہوتا رہا۔ بالآخر وہ مبہوت ہو گئے اور وہ 10 کے 10 چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ ان کے پاس جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو پھر معذرت کرنے لگے، اور یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں یہ کہا کہ بڑے برے لوگ ہیں کہ بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں اور میرے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں، آج سے 40 سال پرانی بات کو کریت کے لے آئے ہیں۔ جب کوئی بھی بات نہ بنی تو کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، اے مصر کے بادشاہ
ہم دیکھتے ہیں آپ ایک نیک انسان ہو، عادل انسان ہو، صاف ستھرے آدمی ہو، آپ نے ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، ایک احسان اور بھی کر لو۔ ٹھیک ہے ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے بھائی نے چوری کی ہے، آپ ایسا کرو کہ ہم میں سے کسی کو غلام بنا لو، اسے چھوڑ دو۔